بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج سے ہم سیکنڈ چیپٹر سٹارٹ کریں گے. اس چیپٹر کا نام ہے بینک. ٹھیک ہے جی. بک میں اگر دیکھیں گے تو آپ سیکوینس کے لحاظ سے، ترتیب کے لحاظ سے یہ تھرڈ چیپٹر ہے، لیکن ہم اس کو سیکنڈ میں پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ سیکنڈ جو ہے نمبر پہ پڑھ رہے ہیں. تو آج کا جو فرسٹ کوسچن ہے ہمارے پاس بیٹا، سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بینک کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم بینک کی ڈیفینیشن دیکھیں گے اور ہمارے پاس پاکستان میں کتنی قسم کے بینک ہیں، آل اوور دا ورلڈ کتنی قسم کے بینک جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ٹاپک ہمارا ہے بینک اینڈ ٹائپس آف بینک، جو آپ یہ اس چیپٹر کا پہلا جو ہمارے پاس کوسچن ہے، لانگ کوسچن، اور اکثر و بیشتر یہ پیپر میں آ جاتا ہے. جیسا کہ بچوں بارہا آپ کو یہ بات میں ریپیٹ کر چکا ہوں کہ اس سیکنڈ ایئر کا جو معاشیات کے جو بک ہے سیکنڈ ایئر کی، اس کے فرسٹ 5 چیپٹر امپورٹنٹ ہیں، اور اس میں ہم ایک چیپٹر جو ہے ڈسکس کر چکے ہیں زر کے لحاظ سے. اس کے کافی سارے ہم نے لانگ کوسچن دیکھے ہیں، پھر اس کے بعد ہم نے شارٹ کوسچنز بھی دیکھے ہیں. امید ہے آپ ساتھ ساتھ اس کو پریپیئر بھی کر رہے ہوں گے. انشاءاللہ بہت جلدی ایک سرپرائز کوئز بھی ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب آج ہم نیا چیپٹر سٹارٹ کرنے لگے ہیں. چیپٹر کا نام ہے بینک. ٹھیک ہے، اگر آپ بک میں دیکھیں گے تو 100 پیج پہ، یعنی کہ 100 پیج پہ یہ موجود ہے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے بینک کی ڈیفینیشن. تو بیٹا لانگ کوسچن سے ہٹ کے، جیسے کہ آپ کو ساتھ ساتھ میں ایکسپلین کیے جا رہا ہوں کہ شارٹ کوسچنز بھی آتے ہیں، تو یہ ایک شارٹ کوسچن بن سکتا ہے کہ ڈیفائن بینک یا بینک سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے جی. ایک آپ کی بک اگر آپ اسٹڈی کریں گے تو اس میں بہت ساری ڈیفینیشن دی ہیں. جو سب سے سادہ اور سمپل ڈیفینیشن ہے وہ میں آپ کے سامنے ٹھیک ہے یہاں پہ ایکسپلین کر دیتا ہوں. بینک کیا ہے جی؟ بینک ایک ایسا مالی ادارہ ہے. کیا ہے جی؟ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک ادارہ ہے، یہ ایک آرگنائزیشن ہے، ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے، مالی ادارہ ہے جو کیا کرتا ہے؟ جو لوگوں کی امانتوں کو اپنے پاس رکھتا ہے اور انہی امانتوں سے بھی ضرورت مندوں کو قرض دیتا ہے. یہ اس کی سادہ ترین ڈیفینیشن ہے. بینک از اے فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہو ایکسیپٹ دا ڈپازٹس فرام دا پیپلز اینڈ گیو لونز ٹو دا نیڈی پیپلز. اور جو ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں ان کو پھر کیا کرتا ہے؟ قرض دیتا ہے. تو یہ آپ کی بک میں بھی ڈیفینیشن موجود ہے اگر آپ دیکھیں گے. ٹھیک ہے کہ بینک کیا ہے؟ بینک قرضوں کا کاروبار کرتا ہے، عوام سے امانتیں وصول کرتا ہے اور ضرورت مندوں کو قرض مہیا کرتا ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں، ٹائپس کی بات کرتے ہیں. تو ہمارے پاس سب سے ٹھیک ہے جو مین ٹائپ ہے، جو ہر ملک میں ٹھیک ہے یہ بینک لازمی ہوتا ہے، اور وہ اس کا مرکزی بینک یا سینٹرل بینک کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی ٹائپ کیا ہے جی؟ سینٹرل بینک یا مرکزی بینک. اگر آپ بک میں دیکھیں گے 100 پیج پہ اس کی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے. میں ذرا اس کو ریڈ آؤٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس میں جو اہم پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گا. ٹھیک ہے جی. ہمارے پاس کیا ہے جی؟ مرکزی بینک کسی ملک کے نظام زر، نظام سرمایہ اور نظام بینکاری کو مستحکم، متحرک اور جدید خطوط پر استوار کرنے کا اہم کردار ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. کیا ہے جی؟ یہ کیا ہے؟ نظام زر، نظام سرمایہ اور بینکاری کے نظام کو مستحکم کرنے میں اور اس کو جدید خطوط پہ استوار کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. ہر ملک کا ایک مرکزی بینک ہوتا ہے، اور یہ بینک ملک کے مالی نظام کو استحکام بخشتا ہے، زرعی پالیسی کو کامیاب بنانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ملک میں قیمتیں مستحکم رہیں، افراط زر یا تفریط زر پیدا نہ ہو، نفع کمانا اس کے لیے ثانوی حیثیت رکھتا ہے. بیٹا اتنا بھی آپ لکھ دیں گے تو کافی ہے کہ نفع کمانا اس کے لیے ثانوی حیثیت لکھتا ہے. یہاں تک اب 2-3 باتیں ہم نے پڑھی ہیں، اب سنیے گا ذرا، دوبارہ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ کیا کرتا ہے یہ نظام زر اور نظام سرمایہ اور بینکاری کا جو نظام ہے اس کو جدید خطوط پر استوار کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے. اب ہم نے پچھلے چیپٹر میں پڑھا تھا کہ افراط زر اور تفریط زر، تو ان دونوں کو بھی کیا کرتا ہے؟ کنٹرول کرتا ہے. ہر ملک کا ایک کیا ہوتا ہے؟ مرکزی بینک ہوتا ہے، جس کو سینٹرل بینک کا نام دیا جاتا ہے. جیسے پاکستان کا ہے، ٹھیک ہے، مرکزی بینک ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اب یہاں پہ اگر آپ اس کو بک سے پڑھیں گے، ریڈ آؤٹ کریں گے، تو بیٹا یہاں پہ ایک اور شارٹ کوسچن بنتا ہے اس میں. ٹھیک ہے جی. وہ کیا ہے کہ پاکستان کا جو مرکزی بینک ہے یہ کب قائم ہوا؟ ٹھیک ہے، تو یہ 1 جولائی 1948 کو قائم ہوا. ٹھیک ہے جی. قائد اعظم نے اس کا افتتاح کیا تھا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ہے جی تجارتی بینک، کمرشل بینک. ہم نے ایک اور چیز جو پڑھی ہے مرکزی بینک میں، وہ کیا ہے کہ مرکزی بینک کے لیے جو نفع کمانا ہوتا ہے وہ ثانوی حیثیت رکھتا ہے، یعنی کہ نفع کمانا اس کا مین مقصد نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے جی. جو پرائمری آبجیکٹو وہ نفع کمانا نہیں ہے، کہ بلکہ پرائمری آبجیکٹو کیا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کسی بھی ملک کا جو مرکزی بینک ہے وہاں پہ نظام زر، نظام سرمایہ اور بینکاری کی ترقی، اس کی بہتری کے لیے اس کو جدید خطوط پر استوار کرنا اس کا ٹھیک ہے جو امپورٹنٹ فنکشن ہے، پرائمری فنکشن ہے. ٹھیک ہے جی. اور سرمایہ کمانا اس کے لیے ثانوی حیثیت رکھتا ہے، یعنی کہ سیکنڈری امپورٹنس یہ کس کو دیتا ہے؟ سرمایہ کمانے کو.
اب ہمارے پاس اس کے بعد آ جاتا ہے کمرشل بینکس. پہلے میں بک سے پڑھتا ہوں پھر آپ کو بتاتے ہیں, ٹھیک ہے جی. مرکزی بینک کے علاوہ ملک میں تجارتی بینک بھی ہوتے ہیں جو نفع کمانے کی غرض سے وجود میں آتے ہیں, یعنی ایک طرف لوگوں کو ہی مانتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اب جو نفع کمانے کے لیے جو بینک اسپیسیفکلی قائم کیے جاتے ہیں وہ ہمارے پاس ہیں کمرشل بینک یا تجارتی بینک, ٹھیک ہے جی. ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقصد ہوتا ہے یہ لوگوں سے, ٹھیک ہے جی, ان کی امانتیں وصول کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور پھر ان کو آگے کیا کرتے ہیں؟ قرض دیتے ہیں, انہی امانتوں سے پھر قرض دیتے ہیں. یہ کم شرح سود پہ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں اور زیادہ شرح سود پہ پیسے لوگوں کو دیتے ہیں, تو یہی ان کا کیا ہوتا ہے؟ پروفٹ مارجن ہوتا ہے. اب ہمارے پاس جو تجارتی بینک ہیں ان کی دو ٹائپس ہیں, ایک ہمارے پاس ہے شیڈیولڈ بینک, فہرستی بینک, اور دوسرے ہمارے پاس ہے نان شیڈیولڈ بینک یا غیر فہرستی بینک. شیڈیول بینک یا فہرستی بینک کیا ہوتے ہیں اور نان شیڈیول یا, ٹھیک ہے, غیر فہرستی بینک کیا ہوتے ہیں؟ تو ان کی ذرا ڈیفینیشن ہم دیکھتے ہیں بیٹا. اب یہاں پہ یہ دو نمبر کی ڈیفینیشن بھی آ سکتی ہے کہ شیڈیول بینک سے کیا مراد ہے, ٹھیک ہے, یا فہرستی بینک سے کیا مراد ہے, اور یا نان شیڈیول بینک یا غیر فہرستی بینک کی تعریف کریں, ٹھیک ہے جی. فہرستی بینک پہلے دیکھتے ہیں, ایسا بینک جنہیں کاروبار شروع کرنے سے پہلے مرکزی بینک سے باقاعدہ اجازت لینا پڑتی ہے, یعنی کہ مرکزی بینک کی پرمیشن کے بغیر یہ بینک کام نہیں کر سکتے. اور ان کی جو ہے, ٹھیک ہے جی, سرمایہ جو ہے ان کے کیپٹل کی ایک لمٹ بھی مقرر ہوتی ہے, سرمایہ کی کم سے کم حد بھی مقرر کی جاتی ہے, اور اسی سرمایہ سے پھر انہوں نے ایک اسپیسیفک پرسنٹیج تک مرکزی بینک کے پاس جمع کروانا ہوتا ہے, اور پھر جب ایمرجنسی میں ان کو, ٹھیک ہے جی, جو مالی مدد کی ضرورت ہے تو پھر مرکزی بینک ان بینکوں کی مدد بھی کرتا ہے. تو ایسے بینک کیا کہلاتے ہیں؟ فہرستی بینک کہلاتے ہیں. غیر فہرستی بینک کیا ہوتے ہیں جی؟ ایسے بینک ہوتے ہیں جن کی کاروبار کی کم از کم سرمایہ کی یعنی کہ کیپٹل کی لمٹ نہیں ہوتی, اور نہ ہی انہیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ مرکزی بینک کے پاس سرمایہ جمع کروانا پڑتا ہے, اور نہ ہی, ٹھیک ہے, مرکزی بینک ان کو کیا کرتا ہے؟ ایمرجنسی کی صورت میں ان کی ہیلپ کرتا ہے, ٹھیک ہے جی. یہ مرکزی بینک کے تابع نہیں ہوتے. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے صنعتی بینک. جیسے کہ بیٹا انڈسٹریل بینک یا صنعتی بینک نام سے ظاہر ہے, صنعت کی ترقی کے لیے, صنعت کو سرمایہ فراہم کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, اور ان کی مالی مدد کے لیے جو بینک قائم کیے جائے تو اس کو ہم انڈسٹریل بینک یا صنعتی بینک کہا جاتا ہے. یہ بینک بھی تجارتی ہوتے ہیں مگر ان کے فرائض کو صنعتوں کی ترقی تک محدود کر دیا جاتا ہے. یہ بینک بھی لوگوں کی امانتوں کو جمع کرتے ہیں لیکن انہیں صرف صنعت کاروں کو قرضے دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ان کا سب سے اہم کام یہ ہوتا ہے کہ ملک میں صنعتی ترقی کو فروغ دیں. یہ بینک صنعت کاروں کو چھوٹی, درمیانی, طویل مدت کے لیے قرضے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی کہ جو یہ انڈسٹریل سیکٹر کو قرض فراہم کرتے ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, شارٹ پیریڈ کے لیے, میڈیم پیریڈ کے لیے اور لانگ ٹرم کے لیے قرضے پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے, جیسا کہ بیٹا ہم پہلے پڑھا ہے کہ صنعت کی ترقی کے لیے صنعتی بینک قائم کیے جاتے ہیں, اور ایگریکلچر ہمارا جیسے کہ ایک زرعی ملک ہے تو ایگریکلچر, ٹھیک ہے جی, کی ترقی کے لیے جو ہمارے پاس زرعی ترقیاتی بینک جو کے نام سے, ٹھیک ہے, آپ نے اپنے سٹی رہنگر خاں میں بھی دیکھا ہوگا, ٹھیک ہے, تو یہ زراعت کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں. ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کے پاس فارمر ہیں, جو کاشتکار ہیں, ان کو زرعی ادویات خریدنے کے لیے, بیج وغیرہ خریدنے کے لیے, پیسٹی سائڈز, ٹھیک ہے جی, جو زرعی ادویات ہیں, کیڑے مار ادویات ہیں وہ, اور ایگریکلچرل مشینری پرچیز کرنے کے لیے یہ کیا کرتے ہیں؟ کسانوں کو, کاشتکاروں کو قرض دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے فورن ایکسچینج بینک, زر مبادلہ کے بینک, فورن ایکسچینج بینک یا زر مبادلہ کے بینک, ٹھیک ہے. یہ بینک عام طور پر زر مبادلہ کا کام کرتے ہیں. بین الاقوامی تجارت میں غیر ملکی ادائیگیوں میں یہ بینک کافی مددگار ہوتے ہیں, چونکہ ان کا زیادہ تر لین دین زر مبادلہ کی صورت میں ہوتا ہے, اس لیے انہیں زر مبادلہ کے بینک کہا جاتا ہے. مثلا امریکن ایکسپریس, چارٹرڈ بینک, نیشنل اینڈ گرین لینڈ, ٹھیک ہے جی, ایکسپریس, چارٹرڈ بینک وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے سیونگ بینکس یا بچت کے بینک. آپ نے رحیم خان میں دیکھا ہوگا سیونگ سینٹر کے نام سے, ٹھیک ہے جی, یا قومی بچت کے نام سے یہ بینک قائم ہے. ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ان کی آمدنی کم ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنی چھوٹی چھوٹی جو بچتیں ہیں ان کو ان کے پاس جمع کرواتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ان کی لوگوں کو, ٹھیک ہے, جو سیلریڈ پرسن ہیں یا, ٹھیک ہے, چھوٹے پیمانے پر کاروبار کرتے ہیں, ان کو, ٹھیک ہے, ترغیب دیتے ہیں کہ وہ اپنی آمدنی سے پیسے بچائیں کہ سیونگز وغیرہ کیسے کرنی ہے. عام طور پر ایسے بینک ہوتے ہیں جو لوگوں کی بچتوں کو اپنے پاس رکھتے ہیں. یہ بینک خود کاروبار نہیں کرتے بلکہ لوگوں کی امانتوں کو جمع کر کے حکومت کو دے دیتے ہیں اور انہیں سرمایہ کاری میں لگاتی ہے. پاکستان میں ڈاک خانے اور قومی بچت کے مراکز اس قسم کے بینک ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے کوآپریٹو بینک, امداد باہمی کے بینک, کوآپریٹو بینک یا امداد باہمی کے بینک. یہ بینک محکمہ امداد باہمی کے تحت کام کرتے ہیں
اور ان کا زیادہ تر سرمایہ اپنی مدد آپ کے تحت اکٹھا ہوتا ہے. ان کے فرائض وہی ہوتے ہیں جو کہ عام تجارتی بینک سر انجام دیتے ہیں. پاکستان میں یہ زیادہ تر دیہی علاقوں میں کاشتکاروں کو قرضے کی سہولت فراہم کرنے کے لیے قائم کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پاکستان میں کہتے ہیں یہ جو کوآپریٹیو بینک ہیں یہ موسٹلی دیہاتوں میں, ٹھیک ہے جی, جو چھوٹے کسان ہوتے ہیں یعنی کہ جن کی زمینیں وغیرہ کم ہوتے ہیں ان کو قرضے فراہم کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. اس کے بعد ہے مارٹگیج بینک یا رہن کے بینک. یہ ایسے بینک ہوتے ہیں جو لوگوں کی جائیدادیں مثلا زمین, مکان, مشینری اور دیگر قیمتی اشیاء بطور رہن رکھ کر انہیں یعنی کہ گروی رکھ کر قرضے دیتے ہیں, اور جب تک قرض کی رقم واپس نہیں ملتی اس جائیداد سے آمدنی حاصل کرتے ہیں. مثلا مکان کا کرایہ, زمین کی پیداوار جو رہن کی گئی ہو بینک کی آمدنی کا حصہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. مارٹگیج بینک کیا ہوتے ہیں, یعنی کہ آپ کی جو, ٹھیک ہے, قیمتی اشیاء, کوئی زمین ہو گئی, کوئی دکان ہے, کوئی اور چیز ہے, ٹھیک ہے, تو ان کو کیا کرتے ہیں اپنے پاس گروی رکھتے ہیں اور آپ کو قرض دیتے ہیں. جب تک آپ وہ قرض واپس نہیں کر دیتے آپ کی, ٹھیک ہے جی, وہ جو پراپرٹی ہے جو آپ نے گروی رکھوائی ہوئی ہے, رہن رکھوائی ہوئی ہے, وہ کیا ہے بینک کی ملکیت ہوتی ہے, اور بینک اس سے کیا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آمدنی حاصل کرتے ہیں, اور اسی آمدنی, وہی آمدنی ان کا جو ہے پروفٹ مارجن ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. ٹھیک ہے بیٹا, اس کے 8 پوائنٹ ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے یہی ہر پوائنٹ کی تقریباً 5 سے 6 لائنز لکھنی ہے تاکہ 10 نمبر کا کوشچن ہوگا اس کے اکارڈنگ کر سکیں. نشان بھی میں نے آپ کو لگوا دیے ہیں اور ایکسپلین بھی کر دیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اپنا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. اوکے جی, اللہ حافظ.